محترم شخصیت لائق صدر کرام، مہمان خصوصی ڈاکٹر ثناء اللہ تیمی صاحب، عالی جناب سالم انصاری صاحب سابق ممبر پارلیمنٹ، ڈاکٹر شکیل احمد صاحب، جناب عابد اختر صاحب اور اس عظیم ادارے کے نگراں اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ڈاکٹر حفیظ الرحمان سناولی صاحب، دیگر تمام معزز مہمانان اور عزیز طلباء، میں سب سے پہلے اس پروگرام کے لیے پرنسپل صاحب اور ذمہ داران جامعہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا پروگرام عموماً ہمارے مدارس اور جامعات میں کم ہوتا ہے۔ عام طور پر اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جب نئے داخلے ہوتے ہیں اور دور دراز سے ہندوستان بھر سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کے استقبال میں فریشر پارٹی رکھی جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک دوسرے سے ملاقات، تعارف ہوتا ہے۔ جو سینئر ہوتے ہیں وہ اپنے تجربات پیش کرتے ہیں، جس سے جونیئر کو رہنمائی ملتی ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرے خیال سے اس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا، ڈاکٹر صاحب نے بھی مقاصد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو آپ جو لوگ ہیں یہ شاہین ہیں، شاہین کی مانند ہے۔ اس قوم کا مستقبل آپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ کو بہت بڑی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ وارثین انبیاء ہیں، اور جو انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں وہ صرف مذہبی رہنما نہیں ہوتے، ان کی سیاسی، سماجی، اقتصادی ہر فیلڈ میں ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ نے اس 150 سالہ قدیم اور عظیم ادارے میں داخلہ لیا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ بہت مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ کو یہاں پہ داخلہ ملا، ورنہ بہت سارے طلباء ہر سال واپس ہو جاتے ہیں، وہ داخلہ یہاں نہیں مل پاتا۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے، تو اس کی قدر کریں، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اور جیسا کہ ہم یہ بات اکثر کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ محنت سے ہی انسان کی تقدیر بدلتی ہے، محنت سے ہی قومیں جو ہیں زوال سے عروج کی طرف جاتی ہیں، اور جب محنت کرنا چھوڑ دیتی ہیں، اپنے مقصد حیات کو بھول جاتی ہیں، تو پھر زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آج ہمارا حال ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دنیا بھر میں ہمارے کیا حالات ہیں، کن حالات سے ہم لوگ نبردآزما ہیں۔ ہم آئے دن شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اسرائیل ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، دنیا بھر کے ممالک ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو زیادتی کا سبب بہت کچھ ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، اس لیے وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ فٹ بال کا کھیل تقریباً سبھی لوگوں نے کھیلا ہوگا۔ فٹ بال کو ہم پیروں سے کیوں مارتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہوا سے بھرا ہوتا ہے، ٹھوس یا سالڈ نہیں ہوتا۔ اگر وہی ٹھوس یا سالڈ ہوتا تو کیا کوئی شخص اس کو اپنے پیروں سے مارتا؟ نہیں مارتا۔ مارنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیر زخمی ہو جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ تو ہماری بھی پوزیشن اور کنڈیشن اس وقت یہی ہے
کہ ہماری آبادی دنیا میں تقریباً 2 ارب ہے، لیکن ہم لوگ اندر سے کھوکھلے ہیں۔ علم اور تعلیم سے ہمارا جو رشتہ اور ناطا ہے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کھانے پینے، گھومنے پھرنے اور سیر و تفریح کے شوقین ہوتے جا رہے ہیں۔ شوقین ہی نہیں بلکہ یہ ہمارا مقصد حیات بن گیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جو مقصد تھا اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اپنے مقصد سے ہٹیں گے تو ہمارا زوال ہی ہونا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ یہاں آئے ہیں، محنت سے تعلیم حاصل کریے۔ آپ ایک عالم کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ڈاکٹر بھی بنیے، ایک اچھے انجینئر بھی بنیے، ایک اچھے وکیل بھی بنیے، ایک اچھے جج بھی بنیے، ایک اچھے آفیسر بھی بنیے، ایک اچھے معلم بھی بنیے، ایک اچھے جس بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں، لامحدود آپ کے پاس مواقع ہیں۔ اپنی یہاں پہ ڈاکٹر پیٹی صاحب بیٹھے ہیں اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، اور میں خود بذات ہم لوگ کی ابتدائی تعلیم مدارس میں ہوئی، اس کے بعد ہم لوگ یونیورسٹی میں گئے۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب اور ڈاکٹر ثناء اللہ پیٹی صاحب کو میں JNU کے زمانے سے جانتا ہوں، اور آپ کے ثناء اللہ صاحب کے وہاں پہ دروس ہوا کرتے تھے، ہم لوگ اس میں شرکت کرتے تھے۔ تو یہ شخصیات آپ دیکھیں اپنی محنت کے بل پر، اپنی کوشش اور جد و جہد اور قربانیوں کے بل پر کہاں سے کہاں پہنچے ہیں۔ تو سماج کے لوگ جو آج بلندیوں پر ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، کیونکہ انہوں نے مشقتیں برداشت کی، انہوں نے تمام پریشانیوں کا بخوبی ڈٹ کر سامنا کیا۔ اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے دقتوں، پریشانیوں اور صعوبتوں کا جو ہے رونا نہیں رویا، وسائل کی کمی کا رونا نہیں رویا۔ اقبال نے کہا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کہتے ہیں کہ گلاب کمل کا جو پھول ہے وہ کیچڑ میں کھلتا ہے، تو کبھی بھی وسائل اور حالات کا ہمیں شکوہ اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو باحوصلہ رکھنا چاہیے، ہمت بنائے رکھنا چاہیے۔ اگر اس وقت ہمارے حالات جو ہیں ہمارے لیے اطمینان بخش نہیں ہے، ہمارے مطابق نہیں ہے، ہمارے موافق نہیں ہے، تو ان کا شکوہ کرنے کے بجائے بہتر ہوگا کہ ہم